یہ ایک جادوئی اور جادوگری بادشاہت تھی جس کا نام فنورا تھا۔ یہ بادشاہی کسی پریوں کی کہانی کی دنیا سے کم نہیں تھی۔ جادوئی محلوں کے منفرد مینار آسمان کو چھوتے تھے۔ کرسٹل صاف ندیوں کی روشنی چاندنی کے نیچے جگمگاتی تھی اور ہوا میں پریوں کے پروں کا ہلکا سا چمکدار جادو گھومتا رہتا تھا۔ اس بادشاہی کے بیچوں بیچ خوبصورت پری ملکہ رہتی تھی جس کا نام الارا تھا۔ اس کے بال آدھی رات کے ریشم کی طرح چمکتے تھے، اس کی آنکھیں نیلم کی طرح چمکدار تھی اور اس کی مسکراہٹ میں وہ گرمجوشی تھی جو کسی صاف چشمے کو زندگی دے دے۔ ہر محل میں گولڈن خزانے اور ہر طرف خوبصورت گلابوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی، لیکن فنورا کے لوگ اسے صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی نرم دل اور شخصیت کی وجہ سے بھی بہت چاہتے تھے۔ ہیرائی پریوں کی ملکہ الارا کے جادوئی خواب جیسی شادی کی رات، وہ شاندار شادی جس کا انتظار نہ صرف ان کے ریاست کے لوگوں کو تھا بلکہ خاص کر پریوں کی بادشاہی کی پریوں کی تیاری بہت عروج پر تھی۔ گولڈن فوکس کے قلعے کھل رہے تھے اور ستاروں کی نرم روشنی محل کی دیواروں پر گر رہی تھی۔ ہر طرف صرف ملکہ کی شادی کی رات کی گونج تھی۔ پوری ریاست کو سجایا جا رہا تھا۔ دولہا کوئی عام نہیں تھا، وہ ایک پرنس تھا، پرنس ایرن، جو خوبصورت اور دل کا سچا تھا۔ لیکن جو چیز اسے سب سے مختلف بناتی تھی وہ اس کے پروں کی روشنی تھی جو چاندنی کی طرح چمکتے تھے، اور جب بھی وہ الارا کو دیکھتا تو ان کے پروں کی چمک اور بھی بڑھ جاتی۔ سب کہتے تھے کہ یہ اس صدی کی جادوئی شادی ہے، لیکن اس شادی کا سب سے بڑا راز تھا لہنگا۔ فیری درجن نے اسے ڈاؤن اسکائی کے دھاگے سے بنایا تھا اور جادوئی باغ کے پھول اس میں سلائی کیے تھے۔ سب کہتے تھے کہ جس نے بھی یہ لہنگا پہنا وہ ستاروں سے بھی زیادہ چمکے گی، اور آج رات الارا نے وہ لہنگا پہنا، پورا محل روشنیوں سے چمک اٹھا۔ گولڈن پیٹرنز اس کے کپڑے پر کھل رہے تھے اور وہ الٹرا کی طرف چل رہی تھی جیسے کوئی دیوی اپنے تخت کا دعویٰ کرنے جا رہی ہو۔ آسمان کے پار ہر دل اس راہ کے لیے محبت سے وار کیا، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جب آئرن نے اس کا ہاتھ پکڑا، الارا کے آنکھ شیشے میں بدل گئے، ہر چمکتی ہوئی جوانی غائب ہو گئی، ہر بال سفید ہو گئے، جلد جھریوں سے بھر گئی، اور اس کا چہرہ ایک بوڑھی عورت جیسا ہو گیا۔ محل میں موجود لوگ پریشان ہو گئے۔ وقت آہیں اور سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تب اچانک ایک چھوٹی سی پیری آئی۔ پیری نے اداسی سے کہا، یہ لہنگا بد دعائی ہے۔ اگر یہ بد دعا توڑنے سے پہلے نہ ٹوٹا تو ملکہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ محل میں خوف پھیل گیا۔ ایرن کے منفرد پروں میں کپکپاہٹ ہونے لگی، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت الارا تاریکی کی طرف اڑ گئی، قدیم سمت کی طرف، پہاڑیوں کی جانب، بد دعا کا اصل راز جاننے کے لیے۔ گہرے جنگل میں اس نے ایک چمکتی ہوئی جھونپڑی کو دیکھا جس کے اندر ایک بوڑھی پری بیٹھی ہوئی تھی، چاندی جیسے بال، تھکی ہوئی آنکھیں۔ پیری اندر گئی تو وہ بوڑھی عورت بولی، مجھے معلوم تھا تم ایک دن ضرور آؤ گی۔ میں اس بد دعا کو بنانے والی ہوں۔ میں پہلے ایک پری تھی، لیکن محبت کی وجہ سے مجھے بے گھر کر دیا گیا۔ اپنے درد اور غم سے میں نے سرخ لباس میں وہ جادو ڈال دیا جو ہر ملکہ کی شادی کی رات کو تباہ کر دے۔ لیکن پھر اس نے راز فاش کر دیا کہ یہ بد دعا صرف ایک قربانی سے توڑی جا سکتی ہے۔ شہزادے پر لازمی ہے کہ وہ قربانی دے، ڈاؤن سے پہلے وہ اپنے پروں کی قربانی دے، صرف تب الارا کی جوانی واپس آئے گی۔ پیری پریشان ہو گئی اور واپس محل آ گئی۔ پیری اداس بیٹھی تھی،
محل کے باغ میں جب ایرن اس کے پاس آیا، ایرن نے پوچھا، فیری کیا کوئی طریقہ ہے ملکہ کو بچانے کا؟ فیری نے ایرن کو ساری حقیقت بتا دی۔ شہزادہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس کے پر اس کی روح تھے، ان کے بغیر وہ کبھی آسمان میں پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی الارا وہاں آ گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اداس لگ رہی تھی، لیکن ایرن نے الارا کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی جھریوں والے چہرے کو دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، میرے پر کچھ معنی نہیں رکھتے اگر میں تمہارے ساتھ پرواز نہ کر پاؤں۔ الارا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب ڈان کی پہلی روشنی محل کی کھڑکیوں کو چھوئی، ایرن نے اپنے چاندی کے پر ہلائے اور انہیں سرخ لہنگے پر قربان کر دیا۔ لہنگا روشن شعلوں میں بدل گیا، ہزاروں سرخ اور سنہری پنکھڑیاں پھوٹ پڑی اور الارا کی خوبصورتی واپس آ گئی، پہلے سے بھی زیادہ دمکدار۔ بددعا ٹوٹ گئی، اور جب الارا نے وہ سرخ لہنگا پہنا تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور جوان لگ رہی تھی۔ سلطنت میں خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ شہزادہ ایرن نے ایلیرا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، سچ میں محبت کبھی نہیں مرتی، تم میری خوبصورت ملکہ ہو۔ اور یوں فنڈورا کی سلطنت نے ایک ایسی شادی دیکھی جو قربانی اور سچی محبت کی مثال بن گئی۔ اگر تمہیں پردیس کی جادوئی دنیا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اور ہاں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا، کیونکہ ہر لائک سے فنڈوس کی دنیا اور بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔